الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قضا نمازیں جو ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ قضا نمازوں کے بارے میں معلومات عرض کر رہا ہوں، ان کا انشاءاللہ قضا نمازوں کا طریقہ بھی کچھ عرض کرتا ہوں۔ قضا کرنے والوں کے لیے ہے تو خرابی، اور جان بوجھ کر نماز قضا کر ڈالنے والوں کے بارے میں پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں استفسار کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزار کر پڑھے۔ اچھا، بیان کردہ آیت مبارکہ جو ہے 4 نمبر میں ویل کا تذکرہ ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ امام محمد بن احمد راہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوں اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں توبہ کریں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، آج رات 2 شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سبحان اللہ عز و جل، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پاک یاد کر کے چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوگا۔ علمان الحفیظ۔ تو قرآن پاک کی آیات یاد کرنے کے بعد غفلت سے بلا دینے والے اور بالخصوص سستی کے باعث فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنے والوں کے لیے مقامی عبرت ہے۔ اب جان بوجھ کر قضا کر دینے والی ایک عورت کے عذاب قبر کا دردناک واقعہ عذاب جو ہے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں تو کر کے قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، کیوں پوچھتے ہو بیٹا؟ عرض کی، اب میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ تو محترم، جب قضا کرنے والوں کی ایسی ایسی سخت سزائیں ہیں تو جو بد نصیب سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہوگا؟
اگر نماز پڑھنا بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں، مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے، تاخیر مکروہ ہے۔ اچھا، آنکھ نہ کھلنے کی صورت میں نماز فجر قضا ہو جانے کی صورت میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس ضمن میں امام اہل سنت مولانا شاہ محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں رہا ادا کا ثواب ملنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو ہمیں کوشش کر کے نماز کی قضا کرنے سے بچنا چاہیے۔ نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد سو گیا، اب پھر وقت نکل گیا اور نماز قضا ہوگی تو قطعاً گناہ گار ہے، جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی، جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن غالب ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی، اور رات دیر تک جاگنا جیسے نعت خوانی ہے، ذکر و فکر کی محفلیں ہیں، اجتماعات وغیرہ میں رات دیر تک جاگنے کے بعد سونے کے سبب اگر نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو بنیت اعتکاف مسجد میں قیام کریں یا وہاں سوئیں جہاں کوئی قابل اعتماد اسلامی بھائی جگانے والا موجود ہو، یا الارم والی گھڑی ہو جس سے آنکھ کھل جاتی ہو، مگر ایک عدد گھڑی پر بھروسہ نہ کیا جائے کہ نیند میں ہاتھ لگ جانے سے یا یوں ہی خراب ہو کر بند ہو جانے کا امکان رہتا ہے، 2 یا حسب ضرورت زائد گھڑیاں ہوں تو بہتر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعی اسے رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ادا، قضا اور واجب الاعادہ کی تعریف میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا ہے، اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ کرنا اعادہ کہلاتا ہے۔ اچھا، وقت کے اندر اگر تکبیر تحریمہ باندھ لی تو نماز قضا نہ ہوئی بلکہ ادا ہے، مگر نماز فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت کے اندر سلام پھرنا لازمی ہے ورنہ نماز ادا نہ ہوگی۔ اچھا، بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے تو توبہ یا حج مقبول سے انشاءاللہ عز و جل تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اچھا، توبہ اسی وقت صحیح ہے جبکہ قضا نماز پڑھ بھی لے، قضا پڑھ لے، اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں ہے۔ جو نماز اس کے ذمہ تھی اس کو نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں کی ہوئی؟ ٹھیک، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپائے رحمت، محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا یعنی مذاق کرنے والے کی طرح ہے۔ اچھا، توبہ کے 3 رکن ہیں۔ علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، اور نمبر 3 عزم ترک۔ اگر گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم،
مثلا تارک صلاۃ یعنی نماز ترک کرنے والے کی توبہ کے لیے نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ اچھا، سوتے میں نماز کے لیے جگانا واجب ہے، یہ ذہن نشین رکھیے۔ کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا تو جسے معلوم ہے اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے۔ اچھا، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ یاد رہے کہ جگانا یا یاد دلانا اس وقت واجب ہوگا جبکہ ظن غالب ہو کہ یہ نماز پڑھے گا، ورنہ واجب نہیں۔ کیوں کا پتہ ہوتا ہے ہمیں یہ نمازی ہے اور کسی وجہ سے بھول گیا تو اس کو یہ تو ہمارے اوپر واجب ہی ہوگا۔ تو خوب کوشش کر کے وقت پر خود بھی اٹھنا چاہیے۔ فجر میں خصوصی طور پر لوگوں کو نماز کے لیے جگانے کی جو ترکیب ہے ان کو جگائیے کہ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو۔ تو اس طرح جگاتے رہیے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں فائدہ ہوگا۔ تو جس کے ذمہ قضا نمازی ہوں اس کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر یہ جائز ہے۔ لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں قضا بھی پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائے۔ قضا نمازیں چھپ کر پڑھے، لوگوں پر یا گھر والوں بلکہ قریبی دوست پر بھی اس کا اظہار نہ کیجیے۔ مثلا یہ مت کہا کیجیے کہ میری آج کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے یا میں قضا عمری کر رہا ہوں وغیرہ، کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر لوگوں کی موجودگی میں وطر قضا کریں تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ جمعۃ الوداع میں قضا عمری کرتے کچھ لوگ، رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں بعض لوگ جماعت قضا عمری پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بھر کی قضائیں اسی ایک نماز میں ادا ہو گئیں۔ یہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے صحیح۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جمعۃ الوداع کے ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد مکمل صورت اور ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی ان کے قضا کرنے کا گناہ انشاءاللہ عز و جل معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی، ذہن نشین کر لیجئے ہیں۔ اور عمر بھر کی قضا کا حساب لگانا ہو تو جس نے کبھی نمازیں ہی نہ پڑھی ہوں اور اب توفیق ہوئی اور قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے اور وہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور تاریخ بلوغ بھی نہیں معلوم تو احتیاط اسی میں کہ عورت 9 سال کی عمر سے اور مرد 12 سال کی عمر سے نمازوں کا حساب لگائے تو وہ جتنی بنتی اس کے مطابق پھر روزانہ کی بنیاد پہ نوافل کی جگہ پہ وہ فرض پڑھتا رہے۔ قضا عمری میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے تمام فجر کی نمازیں جو ہیں وہ ادا کر لیں، پھر تمام ظہر کی نمازیں، اسی طرح عصر مغرب عشاء اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو قضا عمری کا طریقہ عرض کر رہا ہوں، احناف کے نزدیک جو ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فجر کی جو فرض ہیں، 4 ظہر کے فرض ہیں، 4 عصر کے فرض ہیں، 3 مغرب کے فرض ہیں، 4 عشاء کے فرض ہیں اور 3 وتر جو ہوتے ہیں نا یہ واجب ہوتے رات کے۔ یہ تو ان میں نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، اور ہر نماز میں اسی طرح نیت کیجئے۔ جس پر بکثرت نمازیں قضا ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے، اگر ہر رکوع میں
اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف ایک بار بھی کہے، ہاں، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ ہیں، مگر یہ ہمیشہ اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع میں پورا پہنچ جائیں اس وقت سبحان کا سین جو ہے نا یہ شروع کرنا چاہیے، اور جب عظیم کا میم ختم کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائیے۔ اسی طرح سجدہ میں بھی یعنی کہ کرنا چاہیے سبحان، یعنی کہ سجدہ میں پہنچ کے پھر سبحان کی سین شروع کیجئے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر سر اٹھائیے۔ ایک تخفیف یہ بھی ہے، اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ کر رکوع میں کر لیجئے۔ اب مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھی جائیں۔ اور تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دیجیے۔ اور چوتھی تخفیف یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار کہہ لی رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی۔ تو یہ کچھ طریقہ اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو باقاعدہ طور پہ کسی عالم دین سے اس سے رابطہ کر کے، تو جو جانتا ہو فرائض واجبات کو اس سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر حالت سفر میں قضا نماز یعنی کہ ہوئی ہے تو حالت اقامت میں پڑھیں گے نا تو قصر ہی پڑھیں گے، اور حالت اقامت کی قضا نماز سفر میں قضا کریں گے تو پوری پڑھیں گے، یعنی قصر نہیں کریں گے۔ جس طرح جو نماز قضا ہوئی ہے اگر حالت اقامت میں ادا ہوئی ہے 4 رکعتیں پڑھ یعنی کہ آپ کے اوپر قضا کرنی ہے تو 4 ہی پڑھیں گے، اور اگر آپ سفر میں تھے تو وہاں جو نماز قضا ہوئی ہے ظہر ہے عصر ہے عشاء ہے تو اس کے 4 فرض کی بجائے 2 فرض ہی آپ نے قضا میں قصر کے یعنی کہ جو پڑھیں گے۔ اچھا، جو شخص معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو زمانہ ارتداد کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، اور مرتد ہونے سے پہلے زمانہ اسلام میں جو نمازیں جاتی رہی تھی ان کی قضا واجب ہے۔ تو اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت کی نماز، یہ دائی جو ہوتی، اچھا دائی نماز پڑھے گی تو بچہ کے مر جانے کا اندیشہ ہے تو نماز قضا کرنے کے لیے یہ عذر ہے، اور بچہ کا سر باہر آ گیا اور نفاس سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا تو اس حالت میں بھی اس کی ماں پر نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھے گی تو گنہگار ہوگی۔ کسی برتن میں بچہ کا سر رکھ کر جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے نماز پڑھے، مگر اس ترکیب سے پڑھنے میں بھی بچے کے مر جانے کا اندیشہ ہو تو تاخیر معاف ہے، بعد نفاس اس نماز کی قضا پڑھے۔ اچھا، مریض کو نماز کب معاف ہے؟ ایسا مریض ہے کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر یہ حالت پورے 6 وقت تک رہی تو اس حالت میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں۔ اچھا، عمر بھر کی نمازیں دوبارہ پڑھنا، یہ جس کی نمازوں میں نقصان اور کراہت ہو وہ تمام عمر کی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے، اور کوئی خرابی نہ ہو تو نہ چاہیے، اور کرے تو فجر اور عصر کے بعد نہ پڑھے، اور تمام رکعتیں بھری پڑھے، اور وتر میں قنوت پڑھ کر تیسری کے بعد قعدہ کرے، پھر ایک اور ملائے کہ 4 ہو جائیں۔ اچھا، نوافل کی جگہ قضا عمری پڑھنی ہے۔ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضا نمازیں جو ہیں وہ پڑھے کہ بری ذمہ ہو جائے
البتہ تراویح اور 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کی نہ چھوٹے۔ اچھا، فجر عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھنے چاہیے نا۔ نماز فجر اور عصر کے بعد وہ تمام نوافل ادا کرنے مکروہ تحریمی ہے جو قصدن ہوں، اگرچہ تحیۃ المسجد ہوں، اور ہر وہ نماز جو غیر کی وجہ سے لازم ہو، مثلا نظر، طواف کے نوافل، اور ہر وہ نماز جس کو شروع کیا پھر اسے توڑ ڈالا، اگرچہ وہ فجر اور عصر کی سنتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور قضاء کے لیے کوئی وقت معین نہیں، عمر میں جب بھی پڑے گا بری ذمہ ہو جائے گا، مگر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتا کہ ان وقتوں میں نماز جائز نہیں۔ اچھا، ظہر کی 4 سنتیں رہ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے جو ہم پڑھتے، تو اگر ظہر کے فرض سے پہلے پڑھ لیے، اگر ظہر کے فرض پہلے پڑھ لیے تو 2 رکعت سنت جو بعد کی ہوتی ہیں یہ ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت قبلیہ جو پہلے کی ہیں نا وہ ادا کی جائے۔ اسی طرح فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سنتیں پڑھنے سے اگر فجر کی جماعت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بغیر پڑھے شامل ہو جائیں، مگر سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا جائز نہیں۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک پڑھ لے کہ مستحب ہے۔ اچھا، کیا مغرب کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ وہ کہتے ہیں جی قضا ہوگی، تو مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک ہے، اور یہ وقت مقامات اور تاریخ کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی مغرب کا وقت مستحب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جائیں، اتنی دیر کرنی کہ بڑے بڑے ستاروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمک آئیں، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی فرمایا۔ اور عشاء اور عصر سے پہلے جو رکعتیں پڑھیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اور تراویح کی قضا کا حکم بھی سن لیجئے، جب تراویح فوت ہو جائیں تو اس کی قضا نہیں ہے، نہ جماعت سے نہ تنہا۔ اور اگر کوئی قضا کر بھی لیتا ہے تو یہ جداگانہ نفل ہو جائیں گے، تراویح سے ان کا تعلق نہ ہوگا۔ جن کے رشتہ دار فوت ہو جائیں وہ ان کے لیے یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں کافی فائدہ مند ہے، نماز کا فدیہ بھی کہتے۔ تو میت کی عمر جو ہے معلوم کر کے اس میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے لیے نابالغی کے نکال دیجئے، باقی جتنے سال بچیں ان میں حساب لگائیے کہ کتنی مدت تک وہ یعنی مرحوم بے نمازی رہا یا بے روزہ رہا، یا کتنی نمازیں یا روزے اس کے ذمہ قضا کے باقی ہیں، زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیجئے۔ بلکہ چاہیں تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ تمام عمر کا حساب لگا لیجئے۔ اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کیجئے۔ ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو 50 گرام یہ گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم، اور ایک دن کی 6 نمازیں ہیں، 5 فرض اور 1 وتر، یہ واجب ہے۔ مثلا 2 کلو 50 گرام گندم کی رقم 12 روپے ہو تو ایک دن کی نمازوں کی 72 روپے ہوئے، اور 30 دن کے 2160 روپے، اور 12 ماہ کے تقریباً 25,920 روپے ہوئے۔ اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں باقی ہیں تو فدیہ ادا کرنے کے لیے 12,96,000 روپے خیرات کرنے ہوں گے۔ ظاہر ہے ہر شخص اتنی رقم خیرات کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے علماء کرام نے جو شرعی حیلہ ارشاد فرمایا ہے، مثلا وہ 30 دن کی تمام نمازوں کی فدیہ کی نیت سے 2,160 روپے کسی فقیر یعنی
فقیر اور مسکین کی تعریف انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں آگے ہیں۔ کسی فقیر کو کی ملک کر دیے، یہ 30 دن کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا، اب وہ فقیر یہ رقم دینے والے کو ہی ہبہ کر دے، یعنی تحفے میں دے دے۔ یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو 30 دن کی نمازوں کے فدیے کی نیت سے قبضہ دے کر اس کا مالک بنا دے۔ اس طرح لوٹ پھیر کرتے رہیں، یوں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا، اور 30 دن کی رقم کے ذریعے ہی حیلہ کرنا شرط نہیں۔ وہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اگر بالفرض 50 سال کے فدیوں کی رقم موجود ہو تو ایک ہی بار لوٹ پھیر کرنے کے میں کام ہو جائے گا۔ نیز فطرہ کی رقم کا حساب بھی گندم کے موجود باؤ سے لگانا ہوگا۔ اسی طرح فی روزہ بھی ایک صدقہ فطر ہے۔ نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد اور روزوں کا بھی اسی طریقے سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ غریب ہو امیر ہو سبھی فدیہ کا حیلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ورثاء اپنے مرحومین کے لیے یہ عمل کریں تو یہ میت کی زبردست امداد ہوگی۔ اس طرح مرنے والا بھی انشاءاللہ عز و جل فرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا، اور ورثاء کو بھی اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا، وہ بھی اس کے مستحق ہوں گے۔ اور بعض لوگ مسجد وغیرہ میں ایک قرآن پاک کا نسخہ دے کر اپنے من کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، عورت کی عادت حیض اگر معلوم ہو تو اس قدر دن، اور نامعلوم ہو تو ہر مہینے میں سے 3 دن 9 برس کی عمر سے جتنی عمر تک ہے مستثنا کر دیجئے، ان کو نکال دیجئے، مگر جتنی بار حمل رہا ہو مدت حمل کے مہینوں سے ایام حیض کا استثناء نہ کریں۔ نماز کے فدیے کا حیلہ میں نے اپنی طرف سے نہیں آپ کو عرض کیا، یہ حیلہ شرعی کا جواز قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں اور فقہ حنفی کی معتبر کتب میں موجود ہے۔ چنانچہ سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خدمت سراپا عظمت میں تاخیر سے حاضر ہوئیں، تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر 100 کوڑے ماروں گا۔ صحتیاب ہونے پر اللہ عز و جل نے انہیں 100 تیلیوں کی جھاڑو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، حیلوں کا ایک مستقل بیان موجود ہے، باب ہے جس کا نام ہے کتاب الحیل۔ چنانچہ عالمگیری کتاب الحیل میں ہے کہ جو حیلہ کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو حیلہ اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ اس قسم کے حیلوں کے جائز ہونے کی دلیل اللہ پاک کا یہ فرمان علی شان ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ۔ حیلے کے جواز پر ایک اور دلیل وہ بھی ملاحظہ فرمائیے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما میں کچھ چپکلش ہو گئی۔ سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی عضو کاٹوں گی۔ اللہ پاک نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیں۔ سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ما حیلت یمینی، یعنی میری قسم کا کیا حیلہ ہوگا؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دو کہ وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا کان چھید دے۔ تو اسی وقت سے عورتوں کے کان یہ چھیدنے کا رواج پڑا ہے۔ اور ام المومنین
سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گائے کا گوشت حاضر کیا گیا۔ کسی نے عرض کیا یہ گوشت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر صدقہ ہوا تھا۔ فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، یعنی یہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صدقہ کی حقدار تھیں، ان کو بطور صدقہ ملا ہوا گائے کا گوشت اگرچہ ان کے حق میں صدقہ ہی تھا، مگر ان کے قبضہ کر لینے کے بعد جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا تو اس کا حکم بدل گیا، اور اب وہ صدقہ نہ رہا۔ یوں ہی کوئی مستحق شخص زکوٰۃ اپنے قبضے میں لینے کے بعد کسی بھی آدمی کو تحفہ دے سکتا ہے، اور یا مسجد وغیرہ کے لیے بھی پیش کر سکتا ہے۔ تو مستحق شخص کا پیش کرنا اب زکوٰۃ نہ رہا، یہ ہدیہ یا عطیہ بن گیا۔ تو فقہائے کرام زکوٰۃ کا شرعی ہیلا کرنے کا طریقہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم مردے کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں صرف نہیں کر سکتے کہ تملیک فقیر، یعنی فقیر کو مالک کرنا نہ پائی گئی۔ اگر ان امور میں خرچ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو یعنی زکوٰۃ کی رقم کا مالک کر دیں اور وہ تعمیر مسجد وغیرہ میں صرف کرے، اس طرح ثواب دونوں کو ہوگا۔ تو آپ نے یعنی کہ دیکھا کہ کفن دفن بلکہ تعمیر مسجد میں بھی حیلہ شرعی کا ذریعہ ہے زکوٰۃ کو استعمال کرنے کی، یعنی کہ جو حیلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو فقیر کے حق میں تھی۔ جب فقیر نے قبضہ کر لیا تو اب وہ مالک ہو چکا ہے، تو جو چاہے کرے، اور حیلہ شرعی کی برکت سے دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور فقیر بھی مسجد میں دے کر ثواب کا حقدار ہو گیا۔ اور فقیر شرعی کو حیلے کا مسئلہ بے شک سمجھا دیا جائے۔ حیلہ کرتے وقت ممکن ہو تو زیادہ افراد کے ہاتھ میں رقم پھیرانی چاہیے تاکہ سب کو ثواب ملے۔ مثلا حیلہ کے لیے فقیر شرعی کو 12 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دی، قبضہ کے بعد وہ کسی بھی اسلامی بھائی کو تحفہ دے دے، یہ بھی قبضے میں لے کر کسی اور کو مالک بنا دے، یوں سبھی بنیت ثواب ایک دوسرے کو مالک بناتے رہیں۔ آخر والا مسجد یا جس کام کے لیے یہ حیلہ کیا تھا اس کے لیے دے دے، تو انشاءاللہ عز و جل سبھی کو 12 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے لیے ہے، اور اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ میں فقیر اور مسکین کی تعریف بیان کر کے انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں۔ فقیر کی تعریف، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق گرا ہوا ہو، مثلا رہنے کا مکان ہے، خانہ داری کا سامان ہے، سواری کے جانور ہیں، یہ اسکوٹر یا کار، کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شوگر رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں۔ اسی طرح اگر مقروض ہے اور قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔ یہ فقیر کی تعریف میں نے عرض کی۔ مسکین کی بھی سن لیجئے۔ مسکین کی تعریف یہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال حلال ہے فقیر کو،
یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے، بغیر ضرورت مجبوری سوال حرام ہے فقیر کو، اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز ہے، دینے والا گنہگار ہوگا۔ فقیر کی بات کر رہا ہوں، اور مسکین جو ہے اس کی علیحدہ تو معلوم ہوا کہ جو بیکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلا ضرورت بغیر مجبوری بطور پیشہ مانگتے ہیں، گنہگار ہیں، اور ایسوں کے حال سے باخبر ہونے کے باوجود ان کو دینے والے اپنی زکوٰۃ اور خیرات برباد کرنے کے ساتھ ساتھ مزید گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔